اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وإليه النشور. سورہ ملک کی آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے. اس کی آواز اگر تھوڑی سی بڑھا دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ شور کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے. وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اللہ نے اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اس پر میں نے کئی ہفتوں بات کی تھی کہ بغیر دیکھے ڈرنا، یہ بغیر دیکھے اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی سب سے بڑی دلیل ہی مذہب کی مخالفت میں یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم اس کو فالو کیوں کریں؟ بار بار یہ نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا. تو نظر آتی تو پھر تو پولیس والا نظر آتا ہے جو اللہ سے بہت کمزور ہے، لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں. تو پھر آزمائش نہیں تھی، آزمائش نہیں ہے. امتحان ہمیشہ اس چیز کا لیا جاتا ہے جس میں غور اور فکر اور تدبر سے کام لینا پڑے. بالکل ٹھیک ہو گئی یہ آواز، جزاک اللہ. جس میں غور فکر اور تدبر سے کام لینا پڑے. اللہ نے اپنی نشانیاں پھیلا دیں. پھر شور ہو رہا ہے، آپ وہیں بیٹھ جائیں. اللہ نے اپنی کائنات میں نشانیاں پھیلا دیں. کون ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر رب تک پہنچے گا اور رب پر ایمان لائے گا؟ اور کون ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر رب سے منہ موڑے گا؟ اس لیے بغیر دیکھے ڈرنا ہے. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو ذات ہے، قرآن میں جو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے، جو اپنا تعارف کروایا ہے، وہ ایسی ذات کے طور پر نہیں کروایا جس سے ڈرا جائے. دیکھو، جب کوئی آپ کو ڈرانا چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو تو اپنی بدماشیوں کی پوری رپورٹ پیش کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی علاقے میں نئے ایس ایچ او صاحب آ جائیں اور وہ چاہیں کہ پبلک مجھ سے ڈرے تو ایک ڈنڈا لے کے وہ نکلے گا پہلے دن، اور پوری ایک پولیس موبائل ہوگی، 2-4 چیزوں کو ٹھوکریں مارے گا، 2-4 ہوٹلوں میں جا کے کپ توڑے گا، اور ایسے ہی کوئی تھوڑی سی بدماشی دکھائے گا نا اپنی. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تو بڑا سخت آدمی آ گیا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی کہیں گے نا، تو بڑے سخت آدمی. کوئی محلے کا دادا آیا ہو نیا نیا مارکیٹ میں، وہ آتے ہی بدماشیاں شروع کر دیتا ہے. تو ان سب چیزوں سے انسان اس سے ڈرنا شروع. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب سے ڈرو، مگر قرآن میں جو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں وہ اس میں ڈرنے کا عنصر نہیں ہے. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو پالنے والے سے تو محبت ہوتی ہے یا ڈرا جاتا ہے؟ آپ اپنے پالنے والے کو جب دیکھتے ہو کہ جو دیکھو بچے کو ماں پالتی ہے تو بچہ ماں سے ڈرتا ہے یا محبت کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. وہ تو جس چیز سے ڈرے گا تو ماں کی طرف جائے گا. بچے کو جب بھی دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈر لگتا ہے تو بھاگتا کہاں ہے؟ ماں کی گود کی طرف. اس کو پتہ ہے کہ ماں بچائے گی اور ماں مجھے پالتی ہے. تو اللہ جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں قرآن مجید میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالنے والا ہے. آگے اللہ نے اپنی صفت بیان کی، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. اس رحمان اور رحیم کا کوئی متبادل لفظ کسی زبان میں ہے ہی نہیں.
انگلش میں کہتے ہیں موسٹ مرسیفل، اردو میں کہتے ہیں بڑا مہربان. حالانکہ رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے. عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. دیکھو اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، 99 جو قرآن میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان 99 ناموں کا کسی اور زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری زبانوں میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. اس کو بس وہ موسٹ اور اس طرح کے الفاظ لگا لگا کے نا کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچیں. تو اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا الرحمن، رحمان بھی مبالغہ ہے. مبالغہ سمجھتے ہو؟ جیسے گڈ بیٹر بیسٹ نا، گڈ کا معنی اچھا، بیٹر کا معنی زیادہ اچھا، بیسٹ کا معنی سب سے اچھا. تو مبالغہ، اس مبالغہ کہتے ہیں کہ کسی میں کوئی صفت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، کوٹ کوٹ کے کسی میں کوئی صفت بھری ہوئی ہو، تو اس کے لیے عربی میں الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیور ہے. ڈرائیور وہ ہوتا ہے، ڈرائیور کی دو قسمیں، ایک وہ جو گاڑی چلا رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے یہ ڈرائیو کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ڈرائیور بھی ہو، ہر ڈرائیو کرنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا. اور ایک وہ ہوتا ہے جو گاڑی نہیں بھی چلا رہا مگر پھر بھی کیا ہے بھائی، ڈرائیور ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو صیغہ صفت کہتے ہیں. پہلی قسم کو اسم فاعل کہتے ہیں. اسم فاعل کا مطلب ڈرائیو کر رہا ہے، چاہے ڈرائیور ہو یا نہ ہو. اور یہ ڈرائیو نہیں بھی کر کے کیا ہے، ڈرائیور ہے. یعنی اس کو اتنی مہارت ہے کہ اس کی گویا لقب ہے، اس کی صفت پڑ گئی ہے ڈرائیور. بھائی یہ بندہ کیا ہے، ڈرائیور ہے، چاہے وہ ڈرائیو نہیں بھی کر رہا ہو. اور ایک آدمی ڈرائیور نہیں ہوتا لیکن وہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو ڈرائیور کہتے ہیں، جب نہیں کر رہا ہوتا تو ڈرائیور نہیں بلکہ انجینئر ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ ڈرائیور تھوڑی ہے. ابھی چونکہ ڈرائیو کر رہا ہے اس لیے ہم اس کو ابھی کیا کہیں گے، ڈرائیور. اس معنی میں نہیں بلکہ اس معنی میں کہ ڈرائیو کر رہا ہے. تو الرحمن کا مطلب یہ نہیں کہ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں، کیونکہ جو جس وقت رحم کر رہا ہوتا ہے اس کو راحم کہتے ہیں. راحم، رحم کر رہا ہے. رحم اس کی صفت ہے یا نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یا نہیں، راحم کا لفظ اس کو ڈیفائن نہیں کرتا. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا؟ رحمان کا مطلب ایک معنی تو رحمان میں ایک کا مطلب یہ اس کی صفت لازم ہے، اس کے ساتھ یہ چپکی ہوئی ہے. یعنی یہ گویا رحم جو ہے نا، رحم رحمت والا مادہ، اس کی جیسے ہم دیکھو کوئی کسی موقع پر بہادری کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے بہادری دکھائی، مگر ضروری نہیں کہ وہ بہادر بھی ہو. اور آسان مثال، ایک آدمی بدماش مشہور ہو جاتا ہے، بدماش ہے محلے کا، لیکن وہ اس وقت بدماشی کر تھوڑی رہا ہے. ہر وقت تو کوئی بدماش بھی بدماشی نہیں کرتا، کبھی کبھار وہ شرافت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہوتا ہے. تبھی کہتے ہیں ہے بدماش مگر اس دفعہ اس نے بڑی شرافت دکھائی ہے، شر اور آفت نہیں دکھائی، کہتے ہیں نا. لیکن اس کی وجہ سے اس کو شریف نہیں کہتے، ہم شریف نہیں کہتے. شریف وہ ہے جو شرافت میں مشہور ہو گیا ہو، اس کی یعنی جسم کا ایک خاصہ بن چکا ہو، اس کی ایک صفت لازم بن چکی ہو کہ بھئی یہ چونکہ بندہ شریف ہے لہذا یہ تو کبھی غلط کام کرے گا ہی نہیں. تو رحمان اور رحیم یہ صیغہ صفت ہیں، یہ اسم فاعل نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کے ساتھ رحمت ہمیشہ کے لیے اٹیچ ہو گئی ہے، یعنی اللہ کی صفت لازم ہے کہ اس نے رحمت بہرحال کرنی ہی ہے، کرنی ہے اس نے رحمت. جیسے جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، ڈرائیور وہ گاڑی نہیں بھی چلا رہا ہوتا تو ڈرائیونگ آنا یہ بہرحال اس کا ایک لازمی صفت ہے. یہ تو آتی جہاں بھی بٹھا دو گے چلائے گا یہ، اگرچہ بھی نہیں. پائلٹ کسے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں جو جہاز اڑا رہا ہو بلکہ جس کو اڑانا آتا ہو. تو اسی طرح راحم عربی میں کہتے ہیں جو رحم کر رہا ہو. رحمان اور رحیم کہتے ہیں رحمت جس کی صفت لازم ہو، اس کی ذات کے ساتھ متصل ہو، یعنی اس کی عادت ہو. تو جو راحم ہوتا ہے یا رحیم یا رحمان ہوتا ہے وہ غضب والا نہیں ہوتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ غضب اس کی صفت لازمہ میں سے نہیں ہے. کبھی کبھار غصہ آئے گا اس کو، اصل اس کی صفت غضب یا انتقام نہیں ہے. تو اللہ کی بھی اصل صفت ہے رحمت، مخلوق پر کیا کرنا؟ رحم.
اور اللہ نے اپنا ایک نام کریم بھی بیان کیا. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے میں بھی بتاتا ہوں. اللہ نے اپنا ایک نام بیان کیا قرآن میں کریم. کریم عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کرم سے ہے نا بھائی, ہم پہ بھی کرم کر دو کچھ. کریم عزت دار کو بھی کہتے ہیں. علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے الذی یعطی بغیر استحقاق, وہ سخی جو استحقاق کے بغیر بھی عطا کرتا ہو. استحقاق گاڑا لفظ ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے رہا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم. عزت دار. عزت دار آدمی جو ہے نا, پہلے زمانے میں عزت اس کو بولتے تھے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 12,000 بنتی ہے, دے آپ کتنی رہے ہیں؟ 20,000. لوگ کہتے ہیں بڑا عزت دار آدمی ہے, یعنی اس کو اپنی جو شخصیت ہے اپنے وقار کو برقرار رکھنے کا خیال ہے. اس کا وقار لوگوں میں کیا رہے؟ برقرار رہے. کیونکہ لوگوں میں پہلے وقار سخاوت سے برقرار رہتا تھا, اب کنجوسی سے وقار برقرار رہتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اب اگر مزدور کی تنخواہ 12,000 ہے تو اس کو دیں گے کتنے؟ 6,000, اور 6,000 روک لیں گے ترسا کے ذلیل کر کے اس کو دینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پھر ایسے دیں گے جیسے کوئی احسان جتلا رہے ہیں اس کے اوپر. اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو تنخواہ اس لیے نہیں دیتے کہ روک کے رکھو, جتنا پیسہ ہمارے پاس رہے گا اس کو انویسٹمنٹ کر کے کماتے رہیں گے اور ملازمین کی تنخواہیں روک کے رکھے رہیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہر پہلی تاریخ کو ہر 5 تاریخ کو مالک مکان آ جاتا ہے گھنٹی بجانے کے لیے کرایہ چاہیے. کیسا کنجوس ہے؟ میں نے کہا کنجوس تو آپ ہو, مکان آپ اس کا استعمال کر رہے ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے گھر کرایہ پہنچاؤ ہے بھائی. اس کا مکان پورے مہینے استعمال کر لیا, پہلی تاریخ کو آپ کے ذمے ہے کرایہ دینا, وہ کیوں آ رہا ہے آپ کے گھر میں گھنٹی بجانے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں جا کے دے رہے اس کو؟ بہت مشکل ہے, کیا کریں بھائی. آپ نے تو پورا مکان استعمال کر لیا نا ایک مہینہ, وہ مزے تو اڑا لیے نا, بنایا اس نے, مزے آپ اڑا رہے ہو اس مکان میں. اب وہ 5 تاریخ کو آ جاتا ہے, وہ پھر بھی 5 کو اس لیے آ رہا ہے کہ چلو پہلی کو تنخواہ ملی ہوگی تو میں ایک دم نہ پہنچ جاؤں. 5 تک آپ کو اس نے سہولت دے دی. ہونا کیا چاہیے کہ آپ نے بھی تو اس کا پورے مہینے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر پہ آئے بغیر آپ اس کو کرایہ. تو ہمارے یہاں نا الٹی گنگا بہہ رہی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا حق کیا ہے. بس کوئی مانگنے آ جائے نا اپنا حق, غصہ آتا ہے کیوں مانگ رہا ہے یہ, مانگ کیوں رہا ہے یہ. تو خیر, تو کریم کسے کہتے ہیں؟ یعطی بغیر استحقاق, کہ آپ مستحق نہیں ہیں تو بھی آپ کو. دیکھو میں اگر مالک مکان ہوتا نا پھر مالک مکان کے حق میں بیانات کرتا تو آپ کہتے مولوی صاحب تو اپنے فائدے میں کر رہے ہیں, ان کے کرایہ دار تنگ کر. میں خود کرایہ دار ہوں, سمجھ رہے ہو, میں خود کیا ہوں؟ کرایہ دار ہوں. مجھے پتا ہے کہ کرایہ دار اکثر مالک مکان پہ ظلم کرتے ہیں. اکثر کرایہ دار گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں. کسی کو گھر دے دو نا کرائے پر, وہ گھر کی ایسی کی تیسی کر دے گا. اتنا کرایہ نہیں ادا کر رہا ہوتا جتنا مالک مکان کو گھر کی ریپیئرنگ میں دوبارہ سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. کیا کریں, چلو خیر. تو قرآن مجید میں اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ کریم, جو بغیر استحقاق کے آپ کو, بولو بھائی, دے رہا ہے. آپ مستحق نہیں ہیں پھر بھی دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے جتنے نام قرآن میں بیان کیے, اور خاص طور پر 2 صفات اللہ نے اپنی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں, الرحمن اور بولو بھائی الرحیم. یہ صفات اللہ کو اتنی محبوب ہیں. پہلے میں رحمان اور رحیم کا فرق بتا دوں. دونوں میں مبالغہ ہے. اچھا, 2 طرح سے مبالغہ. ایک تو یہ کہ راحم کا مطلب اس وقت رحم کر رہا ہے, رحمان اور رحیم کا مطلب رحمت اس کی صفت لازمہ ہے, تو یہ بھی ایک مبالغہ ہو گیا نا. دوسری طرف مبالغہ یہ ہے کہ تھوڑی بھی اس کے, یعنی یہ بہت ماہر, جیسے ڈرائیور جو ہے نا, ڈرائیور ایک نارمل ڈرائیور ہوتا ہے جو گاڑیاں چلاتا ہے بڑے آرام سے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ماہر ڈرائیور. تو ماہر ڈرائیور کے لیے الگ سے تو کوئی انگلش میں لفظ نہیں ہے, نہ اردو میں ہے. تو عربی میں مبالغے کے الگ سے صیغے ہوتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت اس میں بہت زیادہ, ایک تو اس کے لازمی حصہ ہے یہ, دوسرا تھوڑی نہیں ہے بلکہ کوٹ کے اس کے اندر یہ صفت بھری ہوئی ہے. تو الرحمن کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر,
اور رحیم کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر. اب بہت زیادہ کا جب دونوں کا مطلب ہی بہت زیادہ ہے تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحمت ہے تو رحمان کا لفظ الگ کیوں، رحیم کا لفظ الگ کیوں؟ تو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی علاقے کا بہت بڑا سخی آدمی ہے، بہت بڑا سخی. تو بہت بڑے سخی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ ہر ایک کو نوازتا ہے، کوئی بھی فقیر اس کے پاس چلا جائے قرضہ مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، تو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا، چاہے تھوڑا دے مگر دیتا ضرور ہے. یہ بھی بہت بڑا سخی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا سخی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے لازمی. اور ایک بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دیتا. وہ پہلے تھوڑی آواز کم ہو گئی ہے اس کی. وہ تحقیق کرتا ہے، شور ابھی بھی ہو رہا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کو نہیں دیتا. اس کو پتا ہے بھائی فراڈی فقیر بہت معاشرے میں گھوم رہے ہیں، کوئی بھی آئے گا تو بیوقوف بنا سکتا ہے. وہ تحقیق کرتا ہے. لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر تھوڑا نہیں دیتا، پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اس کو. اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا آدمی ہے بھائی، بڑا سخی آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں جو رحمت والی صفت ہے، یہ دونوں صفتیں اعلیٰ وجہ الکمال ہیں. الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا، بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے وہ. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے، کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا؟ مسلمان کے لیے آخرت میں، جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا، جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا. جنت، آج لوگ جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا یونیورسٹی میں، تو کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے تفریح کرنے کے لیے. تو ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی، اب کل ہم جنت کی حوروں پر بیان سنیں گے. ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی، اب کل ہم کس پر بیان سنیں گے؟ جنت کی حوروں پر. ٹھیک ہے، اس طرح کی پوسٹ چلانے والے کا مقصد کوئی جنت کا مذاق اڑانا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت ایسی چیزوں سے جنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ایک مذاق بن جاتی ہے کہ اچھا ایک چلو یہ بھی ایک حوریں ہیں تو وہ بھی ایک حوریں ہیں. تو اس طرح کی پوسٹ نہیں چلانی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ ہیں ان کا سر قلم کر دو، اور اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی، وہ ایک چیز مزاح میں کر دیتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، پری پلان یہ کام کیا ہے. یہ لوڑے لپاڑے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں سب کچھ چلا دیتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کا کسی بھی طرح سے مذاق نہ اڑایا جائے. جنت ایک حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، اور خاص طور پر جنت میں حوروں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ لوگوں کو حوروں کی لالچ میں بیوقوف بنا کے. ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیسٹ تھا، اس نے ایک لمبے چوڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ، کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں. اس نے یہ چلایا ہوا تھا کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی ہوس اور ان سب چیزوں کا لوگوں کو لالچ دی ہوئی ہے. دنیا میں یہ 4 شادیوں کی لالچ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ہوس، جنسی ہوس، اس کو نام دیا تھا جنسی ہوس کا. اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو ٹھرکی بناتے ہیں، جنسی ہوس کا شکار کر کے حوروں کی لالچ دیتے ہیں، ایسی خوبصورت ہوں گی، یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا. تو یہ بڑے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. یہ جو دور ہے نا یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمنٹس کے. تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے اسلام پر. تو میں نے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں، یہ مجھ سے آ کے ملیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
تمیز سے بیٹھے میرے پاس, میں ان سے انشاءاللہ محبت سے بات کروں گا. اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں, لائیو جاتا ہے بیان, اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں, یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں ٹکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو اسلام پر واقعی اعتراضات ہیں, چاہے یہ اعتراض ہو کہ جنت میں حوروں کی لالچ دے کے یہ جنسی ہوس کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو, کوئی بھی بات ہے نا, تمیز سے یوٹیوب پہ کمنٹس نہ کریں, تمیز سے آئیں, بیٹھیں. میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ انشاءاللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا, بہت تمیز سے بات ہوگی. پھڈے بازی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا میں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو, تو میں کیسے, وہ تو جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں, علماء کے بارے میں, مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے, آپ آ کے میرے سامنے بتائیں. میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا, غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں کروں. جو کہنا ہے میرے پر, کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑوس, کہیں ایسا نہ وہ اٹھ کے کوٹ دے, جذباتی ہوتے نا, یہ اس نے یہ ہمارے نبی کو یہ بولا. تو بھائی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کریں, انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے. اسلام میں اتنی جان ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے. ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے, جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو, جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے, تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے. پھر تو یہ کہ ہم سمجھائیں گے. کچھ دن پہلے ایسے صاحب آئے تھے اسلام پر اعتراضات کی, میں نے ہر اعتراض کا جواب دیا, وہ خاموش ہو گئے بالکل. پھر کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, اب ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے. کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں, کتنے ایتھیسٹ ہیں جو ایتھیزم سے توبہ کر چکے ہیں. وہ ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت میں مکمل لبرل آدمی تھا, سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا, الحمدللہ بیانات سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, اسلام سے محبت ہو گئی ہے. تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو. اس طرح پروپیگنڈا کرنا, ایبیوز لینگویج استعمال کرنا, یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا ہوا تھا اس شخص نے کہ وہ دیکھو یہ اتنی خود 11 شادیاں کر کے عیاشی میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی 4 کے عیاشی میں ڈال دیا. تو یہ سب پروپیگنڈے ہیں, ان سب باتوں کا ہمارے پاس جواب موجود ہے. تو میں بھی ان کا جواب نہیں دوں گا, موضوع چینج ہو جائے گا. تو جنت ایک حقیقت ہے, اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے. جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں. جنت میں شراب کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں. ہمیں تو سب چیزیں چاہیے. جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ عیاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں, کیا خیال ہے؟ وہ اللہ سے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے, لیکن پھر وہ دنیا میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ یہ سب نائٹ کلب کے عادی ہوتے ہیں. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا, ان کو وہ جنت میں جو اللہ نے حوروں کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو معاذ اللہ ٹھرکی بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن خود ان کی راتیں کیا کن چیزوں میں گزارتے ہیں, کتنے لڑکیوں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں, یہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو ان کے ہاں تو حلال و حرام کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت رکھی ہے, مرد کے دل میں عورت کی رغبت رکھی ہے. تو جنت جب عیش و عشرت کی جگہ ہے تو کیا کرنا ہے ایسی جنت کا جس میں عورتیں ہی نہ ہو؟ کیا خیال ہے؟ وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا, کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے, ایک مس تھیں, انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے. انہوں نے کہا مس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے. مس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے, سارے معاہدے کروا لیے, ملک کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے. جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟ جان دے دیں گے. زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. دنیا میں بھی دیکھو اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں, عورت کے لیے مرد کو, مرد کے لیے عورت کو, اور
جعل بینکم مودۃ ورحمہ، آپس میں بے پناہ محبت رکھ دی ہے. تو یہ نہ محبت نہ ہو تو دنیا بھی کیا ہو جائے، سب پان گٹکوں کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو اسلام نیچرل مذہب ہے، وہ وہی بات کرے گا جو فطرت کے قریب. تو جب اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے اچھا حوروں کا وعدہ بھی اللہ نے ان چیزوں پہ رکھا ہے جو بہت ہی کڑوی ہیں، ان چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے. میں حیران ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے جس شخص نے غصے پہ قابو کیا، غصہ آ رہا ہے مگر اللہ کے خاطر وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی گیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. جب غصہ آئے اور کمزور پہ آئے، طاقتور پہ تو سبھی پی جاتے ہیں. اپنے باس پہ غصہ آ رہا تو کڑوا گھونٹ نکلے گا، باہر نکل کے پھر الٹی کر کے نکال دے گا وہ سارا گھونٹ. باس پہ تو کوئی بھی غصہ نہیں. کوئی جونیئر آفیسر ہے آرمی میں، وہ ابھی جیسے مجھے بھی غصہ آ رہا ہے پی رہا ہوں میں، کیا خیال ہے ہوئی، بار بار اسپیکر دائیں بائیں ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے آج، پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ. تو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینا سخت. کمزور پہ، بیوی پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے، بچوں پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے، بوڑھے باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے. کیونکہ وہ بیچارہ ہے، وہ تو نے کما کے کھلانا تھا، کھلا دیا، اب وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ بیچارہ بس پڑا ہوا ہے، کھانس رہا ہے. اب وہ بات پہ آپ کو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، آپ کو غصہ آتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ. بڑا مشکل ہے پینا. اس پہ کوئی الاؤنس نہیں ملتا گورنمنٹ کی طرف سے، اس پہ کوئی تنخواہ نہیں بڑھتی، انکریمنٹ نہیں لگتا، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ صرف اللہ کے لیے کہ یار باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی جاؤں، ماں پہ غصہ آ رہا ہے. بیٹی کو ماں پہ آج غصہ آتا ہے نا تو نکال دیتی ہے غصہ، وہ چپ نہیں بیٹھتی. یہ آج کل لڑکیوں میں بڑا مسئلہ ہے، ماں کے سامنے چیختی چلاتی بہت ہے. یہ تصور نہیں تھا ہمارے معاشرے میں کہ بیٹی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے، لیکن آج کل ہو رہا ہے. چھوٹی بچیاں تو چلو وہ تو بالغ بیٹیاں، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا بھائی؟ آپ نے ماں کے سامنے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ سارا زور ماں باپ کا بھی نا، سارا زور تعلیم پر ہے، پھر اولادیں ایسے ہی نکلتی ہیں. تربیت کی ان کو بھی فکر. انسان کا بچہ، جو میں بھی کہہ رہا تھا نا مارکیٹ میں شارٹ ہیں، پڑھے لکھے کو انسان کا بچہ نہیں کہتے، تربیت یافتہ کو انسان کا بچہ کہتے ہیں. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ جس کی تربیت ہو، جو اپنے بڑوں کے سامنے چپ رہتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مارکیٹ میں ایسے لوگ شارٹ ہیں. اس لیے میں لوگوں کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں ہاتھ پاؤں مفتی صاحب چومتے ہیں. بعض لوگ ہاتھ بھی چومنا شروع کر دیے، حالانکہ میں نہیں پیر و مرشد تو ہوں نہیں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف جس دن میں نے بات کی، یہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا. عوام کی عقیدت ایسی ہی ہوتی ہے. میں نے رمضان میں ایک سیاسی جماعت کے حق میں تھوڑی سی بات کر دی تھی، اس کے مخالف پارٹی کا ایک آدمی بیٹھا تھا، اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میری عقیدت محبت میں اعتکاف میں آیا یہاں ہماری مسجد میں، مفتی صاحب کی مسجد میں بیٹھوں گا، اتنے اچھے ہیں مفتی صاحب. میں نے جو بات کی حمایت میں بھی نہیں کی، وہ ایسی بات تھی جس سے تھوڑی سی حمایت ٹپک رہی تھی کہ فلاں پارٹی کی تھوڑی سی کیا کر رہا ہوں حمایت. وہ تھے اس پارٹی کے کیا مخالف. اتنا غصہ آیا ان کو کہ میں تو مفتی صاحب کو نیک آدمی سمجھتا تھا، انہوں نے اس پارٹی کی کیا کر دی، اعتکاف توڑ کے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ اعتکاف توڑنا جائز نہیں. تو پبلک کی عقیدت سے جو متاثر ہو جائے، سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ، کچھ واقعی تمیز کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ عقیدت محبت یہ بڑی عجیب چیز ہے. ذرا سی مزاج کے خلاف ظرف ہے ہی نہیں لوگوں میں. بھائی یہ فرض کر لو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، مولوی صاحب سے، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، تو غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ بھائی یہ جو فلاں کے بارے میں سپورٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ان کے خیال میں صحیح ہے لیکن ہمارے خیال میں کیا غلط، ختم، قصہ ختم. چلو جی اب مولوی صاحب کا بیان سنتے ہیں. ساری باتیں تو نہیں آپ کو غلط لگیں گی نا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود غلط ہوتے ہیں. جو بیان کرنے والا ہے وہ جس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، وہ حمایت واقعی کیا ہوتی ہے، جیسے یہ غلط ہو سکتے ہیں تو آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا. تو ذرا سی بات دائیں بائیں ہو جائے، مزاج کے خلاف ہو جائے، ایک دم عقیدت ختم. تو پھر باپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے، ماں کے ساتھ بھی یہی سلوک، جس کو عالم مفتی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک، جن کو مولانا تاج مل صاحب کا دیکھو نا کیا حشر کیا. یہ سارا عقیدت مندوں نے ہی کیا ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کچھ دن پہلے بیان آیا تھا،
پی ٹی آئی کے تھوڑا سا حق میں جا رہا تھا وہ بیان، تو ان کے جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے انہوں نے کیسی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہے ان کی. بھائی آپ ایک آدمی کی محنت دیکھو، ساری زندگی اس سے آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے، اگر زیادہ سے زیادہ غلط کر دیا نا تو بھائی بولو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ان کو نہیں حمایت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کر دی، غلط کیا، بس ختم ہو گئی بات. آپ ایک کلپ بنا دو حضرت کی رائے سے متفق نہیں، ختم. سب گالیاں، منافق، یہ بکا ہوا. اور ابھی تک میرے پاس ایس ایم ایس آ رہے ہیں میرے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی، اس میں ایسی ایسی فحش گالیاں کہ میں کیا بتاؤں. تو یہ کیا ہے؟ جذبات میں ایک دم پاگل ہو جانا، ایک دم پاگل. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جن کو اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے، وہ کیسے زندگی گزارے گا بھائی؟ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جذبات میں اور غصے کے وقت اپنے آپ کو، بولو بھائی، کنٹرول کریں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. کسی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی زمزم کے نہائے ہوئے نہیں ہوتے سب لوگ. علماء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تنظیموں سے بھی ہو سکتی ہیں، ہر ایک سے ہو سکتی ہے. اس کا ایک ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، میرے ابا یہ کر رہے ہیں، میرے ابا، میں نے کہا ابا غلط کر رہے ہیں آپ کے، میں خام میں حمایت نہیں کروں گا، لیکن آپ ابا کو ٹھیک کرنے کی کوشش، بولو بھائی، نہ کریں. آپ کے، ان کے آپ پر احسانات ہیں، آپ کے وہ ابا ہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے خدمت کرنا، محبت سے نصیحت کرنا، بس اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں، ختم. اب جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کے لیے دعا کرو بس. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا، کتنا غلط کر رہے تھے ان کے ابا. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، بت بنات کے بت فروخت کرتے تھے، اور بیٹا بت شکن، بالکل الگ الگ مذہب. سورہ مریم دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا. ابتی محبت کا لفظ ہے. لما تعبدو، ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے آپ. اے میرے پیارے ابا، ایسے نصیحت کر رہے ہیں. اور پھر ابا کی طرف سے دھمکی، لأرجمنک، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. اور یہ دھمکی برائے دھمکی نہیں تھی جیسے آج کل ابا کہتے ہیں یہ ٹانگیں توڑ دوں گا، تو پتہ ہوتا ہے بیٹے کو توڑیں گے تھوڑی. لیکن اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کسی کو سخت سزا دینی ہوتی یا تو آگ میں ڈال دیتے یا رجم کرتے، پتھروں سے ہلاک کر دیتے. تو واقعی حقیقت میں دھمکی دینے لگے کہ میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، میں تو مایوس ہو گیا آپ سے مگر اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا، میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اس وقت مشرک کے لیے دعا پر پابندی نہیں تھی. میں اللہ سے آپ کے لیے کیا کروں گا، دعا کروں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب آپ پر مہربان ہو یا نہ ہو، مجھ پر بہرحال، کیونکہ آپ مشرک ہیں، آپ کی دعا نہیں سنے گا لیکن میری سن لے گا، تو میری وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا، میری وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا. پھر بھی جب دیکھا کہ نہیں باز آ رہے اور مجھے بھی مجبور کر رہے ہیں، پھر ہجرت کر لی وہاں سے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابا کے ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ ناقابل برداشت ہو گئے تو زبان مت چلاؤ، گھر بدل دو، الگ ہو جاؤ ابا سے. کہ بھائی نہیں، آپ لوگ نہ شروع ہو جائیں بلا وجہ ابا سے. کوئی اس قسم کے ابا ہوں کہ وہ واقعی اتنا بعض دفعہ ظلم کر بھی رہے ہوتے ہیں، جینا حرام بھی کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. ہر چیز مارکیٹ میں ہے، کوئی بھی چیز شارٹ نہیں ہوتی، یعنی ختم نہیں ہوتی، شارٹ ہو جاتی ہے. تو ظالم لوگ بھی ہیں، مائیں بھی ظالم ہیں. بعض مائیں بیٹیوں پہ ایسا ظلم کر رہی ہیں کہ ان کو نفسیاتی مریض بنا دیا انہوں نے. بعض مائیں، اکثر تو مائیں اچھی ہوتی ہیں، ماں سے بڑھ کر کون ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں بھائی کیا کر لو، چپکے سے، بولو بھائی، علیحدگی اختیار کرو. پھر ابا سے روز تھوڑی دیر آ کے ملا کرو، اور اس نیت سے ملو کہ ابا نے جو جھاڑ پلانی ہے بس سن کے واپس آ جانا ہے. بھائی آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا ٹائم دیکھ کے، ابا نے پلانی ہے، بے تو کم وقت پہلے ہی نالائق، تو اب تو الگ بھی ہو گیا. ہاں ایسی ہوتی ہے اولاد، یہ تجھے سکھاتے ہیں مدرسے والے، یہ تجھے سکھاتے ہیں تبلیغ والے. وہ ابا نے سنانی، آپ جاؤ آدھا گھنٹہ بیٹھو کہ بھائی میں نیت کرتا ہوں ابا کی سننے کی، اللہ کے لیے ہے نا. میں نیت کرتا ہوں ابا کی الٹی سیدھی سننے کی، کیونکہ وہ میرے، جب نماز میں لوگ لمبی چوڑی نیتیں کرتے ہیں نا،
میں نیت کرتا ہوں ابا کی سننے کی، الٹی سیدھی سننے کی، کیونکہ وہ میرے ابا ہیں، ان کی سنوں گا تو ثواب ملے گا، اور کیا وہ بھی میں بتاؤں گا کون سا ثواب ملے گا، تو وہ بس سنوں گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس سے بھی زیادہ سنی ہے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ دھمکیاں ملی تھیں. یہ سب محاسبے مراقبے کر کے آپ پہنچیں، آدھا گھنٹہ تمیز سے سنیں، اس کے بعد بولیں اور ابا سنائیں کوئی خدمت میرے لائق، خدمت میں تجھے گھنٹے سے، تو اس طرح آدھا گھنٹہ ہو تو پھر پتلی گلی سے نکل لیں. تو جو اکثر ابا ایسے نہیں ہوتے، ابا سے بڑھ کر تو کوئی اولاد کے لیے ہے ہی نہیں نا نعمت، لیکن ہزاروں میں کوئی ایک اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں، جاؤ سن کے اور کچھ ہدیہ بھی دے دو، ان کو خرچہ بھی اٹھاؤ، ان کا ہدیہ بھی دو. دیکھو سب کچھ عبادت سے نہیں ہوتا. آج جو دین کی طرف آتا ہے تو کچھ تھوڑا سا عبادت کی طرف تو رجحان ہو جاتا ہے، اخلاق کی طرف رجحان، اور اخلاق بھی اگر اچھے ہوتے ہیں نا کسٹمر سے اچھے ہو جاتے ہیں. بس مصیبت ہی اخلاق پر. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنے گا تو اخلاق کس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے؟ جا کے کسٹمر کے ساتھ. صحیح ہے نا؟ بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، اولاد کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، ابا کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، اماں کے ساتھ پھر بھی وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اسلام میں خونی رشتوں کی اہمیت غیروں سے بہت زیادہ، یاد رکھو، تھوڑی زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. قرآن میں اہل جنت کی جو جہاں بھی صفات بیان کی ہیں، اکثر جگہوں پہ رشتہ داری کا ذکر اللہ نے لازمی کیا. میں جب تلاوت کرتا تھا نا ان آیات کی، جب ہم نئے نئے دین کی طرف آئے، یعنی مدرسے کی طرف گئے، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی انسان میں نیچرل ہے رشتہ داروں سے محبت کی، قرآن اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتا ہے اس چیز کو؟ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. قرآن بار بار یوں کیوں کہتے ہیں اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں؟ بار بار حدیث میں بھی آتا ہے. حالانکہ عربوں میں تو رشتہ داری ویسے ہی جوڑنے کا رواج تھا. بھائی عرب میں سب کچھ، سب برائیاں تھیں، مگر رشتہ داری تو ان میں، یہ تو نیچرل ہے نا. جب قبیلہ خاندان ہوگا تو عرب تو اپنے رشتہ داروں کے لیے سر کٹاتے تھے، لڑتے تھے. عربوں میں یہ دستور نہیں تھا کہ ایک بھائی کو آپ نے پیٹ دیا تو بس اب گئے. نا 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 نا، ایک بھائی کو کسی نے مار دیا تو اب اس بھائی کے جتنے ریلیٹیو ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بولیں گے ہمارے بھائی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ تو کٹ جاتے تھے، پوری پوری نسلیں کٹ جاتی تھیں. آج بھی قبائلی علاقوں میں اسی قسم کا رواج ہے. وہ ایک قتل ہو جائے تو وہ پرپوتا جا کے انتقام لے رہا ہوتا ہے کہ میرے پردادا کو اس نے مارا تھا، وہ نہیں چھوڑے گا. تو رشتہ داری تو اس زمانے میں لوگ جوڑتے تھے. تو قرآن نے پھر اتنا اہتمام، دیکھو بت پرستی کے خلاف قرآن نے بولا اتنا زیادہ، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بت پرستی اس وقت معاشرے میں کیا خیال ہے بھائی، پھیلی بھی تھی. تو رشتہ داری کو اتنا فوکس کیوں کر رہا ہے قرآن؟ آج سمجھ میں آتا ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. یورپ کا کلچر، مغربی کلچر ہمارے معاشرے میں پھیل جائے گا. پھر لوگ دوستوں کو، کلائنٹ کو، کسٹمر کو اہمیت دیں گے، رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیں گے. اور رشتہ داری جوڑنے میں جو برکتیں اور فائدے ہیں وہ دوستیوں میں نہیں ہیں. خونی رشتے جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کی تربیت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، نیچرل ہے یہ. تو یہ جتنے مضبوط ہوں گے، ان میں جتنی زیادہ محبت ہوگی، اتنا ہی معاشرے میں نا صالح افراد پیدا ہوں گے، اچھے افراد پیدا ہوں گے. اور جتنی ان میں آپس میں نفرتیں ہوں گی، اتنے ہی معاشرے میں چور اور ڈاکو زیادہ پیدا ہوں گے. تو یہ بہت، اسلام نے بہت زیادہ اس فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے. یہ تمہارا نظام جو فیملی کا جو سسٹم ہے نا، یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو اس کے جوڑ کی بہت کوشش کی ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی نے فرمایا نا رشتہ داری جوڑو، بہت زیادہ آپ نے تاکید کی اور بہت زیادہ آپ نے اس کی اہمیت بیان کی قرآن میں بھی. تو صحابہ کو خیال ہوا کہ بھائی رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہم بھی اچھا سلوک کریں جیسے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کی. فرمایا کہ نہیں، رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے کہ جو تم سے جڑے تم اس سے جڑو. نا 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 نا، یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرمایا رشتہ داری جوڑنے کی جو میں ترغیبیں دے رہا ہوں، جس پر اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ وہ ہے کہ وہ تم سے ٹوٹے پھر بھی تم اس سے جڑو. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، بہت بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ طیش میں آ جاتا ہے آدمی، کیونکہ انسان اسی سے جڑتا ہے جس سے اس کا کوئی مالی مفاد وابستہ ہو، ورنہ وہ جڑ کے کیا کرے گا؟ کیا خیال یہ ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟
ارے بھائی ایک آدمی ناراض ہوتا رہا, لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی بھائی سے ناراضی ہو جائے, بہن سے ہو جائے, ہونے دو میرا کیا اکھاڑ لے گی, کہتے ہیں نا. میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا, کچھ بول تو لو بھائی. بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ ایک دھمکی دے کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی, دوسری جواب میں کیا کہتی ہے, تو بات نہ کر کے میرا کیا اکھاڑ لے گی, یہی بولے گی نا. جا نہیں کرنی ہے کرو, نہیں کرنی ہے. ہم تو بھائی جو تمیز سے بات کرے اس سے تمیز سے ملتے ہیں, جو نہیں ملے ہم بھی نہیں ملتے. یہ ڈائلاگ ہیں جو مارکیٹ میں ایسے سستے بک رہے ہیں, مارکیٹ میں ہی ہر جگہ آپ کو مل. بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو جائے, بھائی ملتا ہے ملے, نہیں ملتا میرا یہ کیا سمجھتا ہے میں اس کے ٹکڑوں میں پلتا ہوں کیا, اللہ کا شکر ہے اپنا کھاتا ہوں اپنا پیتا ہوں. یہ سنتے رہتے ہیں ہم لوگ. یہ بھائی اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں, ہم کون سے ٹکڑوں کے محتاج ہیں, ملنا ہے ملو, نہیں ملنا نکلو. کیا خیال ہے؟ تو پہلے بھائیوں میں چلا, بہنوں میں چلا, اب ابا اماں پہ بھی آ گیا. اب کہاں چلا گیا؟ ابا اماں پہ بھی یہ ڈائلاگ چل رہے ہیں. بھائی ابا ہیں, کھلا دیا ہم نے, انہوں نے کون سا ہمارا کوئی اتنا خیال کیا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے اچھی طرح سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی چل رہی. بیوی کو بھی یہ دھمکی دیں گے, بیوی شوہر کو دھمکی دے گی. دھمکیوں پہ جو چل رہا ہے حساب کتاب, صرف وہاں دھمکی نہیں دیتے جہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس سے بڑی دھمکی نہ دے دیں. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا نا, کسی کی رکھ دیا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, اس نے جیب سے بندوق نکالی. بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے, اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال. تو جس کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ بندوق ہی نہ نکال دے, وہاں تو ایسے یس سر, گورنمنٹ کے اداروں میں جا کے دیکھو کیسے یس سر جی سر. میں اکثر اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک جگہ میں گیا گورنمنٹ کے ادارے میں, کسی کے ساتھ گیا, کوئی گواہی تھی, پتہ نہیں کیا معاملہ تھا. تو وہ پلاٹوں کا کوئی فائلیں پہ سگنیچر کروانے تھے, پلاٹ پہ کسی فائل پہ سگنیچر کروانے تھے کسی آفیسر سے. اب اس آفیسر کا ٹائم یا تو ختم ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا, تو اس نے سگنیچر سے انکار کر دیا. اب جو ملازم کھڑا ہوا ہے نا, میں دیکھ رہا تھا اس کے اسٹائل کو. میں بہت زیادہ آبزرو کرتا ہوں چیزوں کو, جب بھی کہیں بچپن سے میری عادت ہے. میں اس کا اسٹائل دیکھ رہا تھا, ایسے بھیکاری پن والا منہ بنا کے نا, سر پلیز سگنیچر کر دیں. اسٹیٹ ایجنٹ تھا وہ, اس کا کیونکہ کمیشن تھا نا اس سگنیچر کروانے میں. اس نے نا غصے میں آفیسر نے فائل اٹھا کے یوں پھینکی ہے, یا تو اس کے منہ پہ ماری ہوگی جو لگی نہیں, دیوار پہ جا کے لگی. اتنا غضبناک ہوا, بولا نہیں کروں گا جاؤ. ذرا بھی غصہ نہیں آیا اس اسٹیٹ ایجنٹ کو. میں یہ سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا, میں اس سے سبق لے رہا تھا کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہم اللہ کے ساتھ کر لیں, کیا خیال ہے بھائی؟ بعض دفعہ اللہ بھی ہمیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے, تو ہم فوراً منہ سے کفر بکنا بجائے اس کے کہ لجاجت کریں اور عاجزی کر لیں اللہ کے سامنے کہ بھئی اللہ نے آج تک اتنی نعمتیں کی ہیں, تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا, اور جھک جائیں. نہ کفر بکنا شروع کر دیں گے, خودکشی کی باتیں. اسی طرح والدین کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تھوڑا سا والدین یہی کام اگر باپ کرتا تو دیکھو پھر اولاد کیسے چیختی چلاتی. اگر باپ فائل اٹھا کے پھینک دیتا, بیٹا کہتا جاؤ تم نے تو ساری زندگی ہماری ماں کو بھی ستایا, یہ تانے ہمیں بھی ستاؤ گے, یہ کر دو گے, میں یہ کر دوں گا, میں دیکھتا ہوں, میں 3 دن تک گھر سے غائب ہو جائے گا بتائے بغیر. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آفیسر کے سامنے پھر, کیونکہ اس کا کمیشن مارا جا رہا ہے 20-25 ہزار روپے کا, پھر میں نے دیکھا وہ فائل اٹھا کے لایا, اس کو جھاڑا, پھر سر کے پاؤں میں لگ رہا ہے گر رہا ہے, اور سر پلیز, اور ایسے مکھن لگائے ہیں کہ اس کمبخت سگنیچر کروا کے ہی چھوڑے, اس نے کام نکلوا کے نکل گیا. سبق حاصل کرنا چاہیے ان واقعات سے. اس کو غصہ نہیں آ رہا, اس کو پتہ ہے میرا کمیشن مارا جائے گا, اور اس کو تو روزانہ اسی سر سے واسطہ ہے نا, اسی آفیسر سے روزانہ اس کا واسطہ ہے. وہ کہے گا اس سے پھٹا کر کے میں جاؤں گا کہاں. تو بات یہ ہے کہ وہاں 20-25 ہزار کا کمیشن نظر آ رہا ہے, تو اخلاق بھی اچھے. اس کو پھر اخلاق پر حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کا بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. اور جنہوں نے سنے ہوئے ان کی حالت, میں خود بھی اس میں داخل ہوں, ان کی حالت دیکھو کیا ہے, ان کی حالت دیکھو کیا ہے. اللہ سے بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں, باپ سے بھی, ماں سے بھی, بزرگوں سے بھی, علماء سے بھی. جن کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوں گے ان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ایک دم جذبات میں آ کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جو امپلائی اپنے آفیسر کے سامنے اس طرح سے جھک رہا ہے, کوئی ملازم, اس کو جتنا کمیشن مل رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. میرے کہنے پر غصے کو پی جاؤ گے, برداشت کر لو گے. جہاں غصہ جاری کرنا حرام, بعض جگہوں پہ غصہ جاری کرنا واجب ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو میرے کہنے پر اگر پی جاؤ گے, برداشت کرو گے, تو میں جو تمہیں کمیشن دوں گا وہ اس کمیشن سے بہت
بولو بھائی زیادہ. اب وہ کیا کمیشن ہے میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے نا, وہ کیا کمیشن. تو وہ بہت, کیونکہ مشکل بہت ہے, کمزور پہ غصہ آئے اس کو پینا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, صحیح حدیث ہے, صحیح ہے مسلم کی یا صحیح بخاری کی, فرمایا کہ جو شخص غصے پر قادر تھا پھر بھی غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کو بلائیں گے. وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, کہ اللہ کہیں گے یہ اتنی ساری لاکھوں کروڑوں حوریں کھڑی ہوئی ہیں, ان میں سے جس سے کہے گا تیرا نکاح, بولو بھائی کر دو, جس سے کہے گا تیرا نکاح. ایک تو جنت کی حوریں, کیا خیال ہے, وہ ویسے ہی مشک و عنبر سے بنایا, پھر ان میں سے بھی آپ کو چوائس دی جائے, کیا خیال ہے, آپ کو کیا دی جائے کہ ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہو گئی. ایک دفعہ غصہ کا گھونٹ پینے پر یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے. اب اس میں لبرل لوگ تو بولیں گے کیا ہے ان لوگوں کو حوروں کی لالچ میں رکھا ہوا ہے. بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی آیات پہ ایمان. اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے, مرد کی فطرت کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے ہمارے لیے وہی چیز بنائی جو اللہ کو پتہ ہے ان کو سب سے. کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو بھی اگر یہ چوائس دی جائے تو سارے اچھے اچھے بن کے دنیا میں یہ چوائس دے دیں نا, دنیا میں کچھ 15-20 حسین عورتیں کھڑی کریں اور یہ جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ان سے بولیں کہ تم یہ کام کرو, ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری ہو جائے گی. پھر دیکھو پوری رات تہجد میں کھڑا رہے گا, عشاء سے لے کے, جو مذہب مخالف ہے نا, عشاء سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے پھر عشاء تک نماز ہی پڑھتا رہے گا بیٹھے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے جنت میں وہی چیز رکھی ہے جو ہمیں مرغوب ہیں, ایسی چیزیں رکھ دیں جو ہمیں مرغوب ہی نہیں ہیں. تو یہ دین برحق کی علامت تھوڑی ہوگی, یہ کوئی اس کی علامت تھوڑی ہوگی دین برحق ہے, یہ تو اس کی علامت ہوگی یہ دین برحق نہیں ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہی نہیں جانتا. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جو چیزیں جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے اللہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں تو نے دیا ہے. کیا مطلب, یہی دنیا کی نعمتیں ہیں جو جنت میں بھی ملیں گی, مگر اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو بڑھا دیا جائے گا اور اس میں عیب کو ختم کر دیا جائے گا. جو پھل ہے نا ان کے ذائقے کو اللہ بڑھا دیں گے, عیب اس میں ختم کر دیں گے. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے, علماء نے لکھا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی نعمتیں کیوں ملیں گی. یہی نعمتیں اس لیے ملیں گی کہ جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے نا اسی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. اگر دیکھو کتنے لذیذ پھل ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ کھائے ہو تو پہلی دفعہ نہیں کھائے جاتے ہو. تو جنت میں اللہ یہی نعمتیں, یہی انار, یہی انگور, یہی شہد, یہی دودھ, لیکن اس کا ذائقہ کیا کر دیں گے, بڑھا دیں گے. تو اللہ نے جنت میں بھی عورتیں پیدا کی ہیں مردوں کے لیے. اب خواتین کو اشکال ہوگا آدمی عورتوں کے لیے کیا پیدا کیا. وہ کہیں گی ہم جب غصہ پئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا بھائی وہ بھی تو, ان کو بھی تو اشکال ہوگا نا. ہم جب غصہ پئیں, بیٹی کو ماں پہ غصہ آ رہا پی جائے تو کیا ملے گا. تو بھائی آپ کو بھی کچھ ملے گا, کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا, کیا ملے گا یہ مجھے. لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی, کیونکہ اللہ نے آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا. یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ دونوں کو اجر ملے گا. تو وہ چونکہ ان کو کے لیے حور میں دلچسپی نہیں ہے نا ان کو, تو ان کو کوئی آدمی مل جائے گا کوئی یہ اللہ ہی جانتا کیا ملے گا, لیکن ملے گا بہرحال, کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے. کیونکہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں, والکاظمین الغیظ, یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. آج نفسیاتی ڈاکٹر بہت سارے کیا کہتے ہیں, غصے کو پینے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, یہ غلط ہے. دیکھو جتنے بھی نفسیاتی ڈاکٹر یا میڈیکل سائنس کی جو چیز بھی قرآن کے خلاف جا رہی ہو نا کبھی بھی قبول نہ کرو, کیونکہ ان کی ریسرچ بدل جاتی ہے. بڑی بڑی تحقیقیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور تھوڑے دنوں میں بدل جاتی ہیں. ایک ماہر نفسیات نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا, ان سے چھوڑو میں ادھر نہیں جاتا, پھر یہ ڈاکٹر میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو ہر بات ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے, آپ کے اندر آپ جس پاور کو استعمال کرتے ہو نا وہ پاور بڑھتی ہے آپ کی. یہ انسانی فطرت ہے. اگر آپ نے غصہ جاری کرنے کی عادت ڈال دی تو کبھی بھی غصے کے وقت آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرو گے, غصہ آئے گا بھی زیادہ اور نکلے گا بھی زیادہ. اگر آپ نے غصے کو کڑوے گھونٹ کو پینا شروع کر دیا تو آپ کے جو اعصابی قوت ہے نا, آپ کی جو بریکیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی, مضبوط ہو جائیں گی. آپ میں جو روکنے کی طاقت ہے نا
غصے کے امساک کی قوت وہ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ غصہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ جو کہتے ہیں نا غصہ جاری کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ ہلکا ہوتا ہے، لیکن آتا ایسے آدمی کو غصہ زیادہ بھی ہے، بار بار آتا، کیونکہ غصہ استعمال ہو رہا ہے تو بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، کیونکہ غصے کی پاور بڑھ رہی ہے آپ کی، تو غصہ بار بار آئے گا. اور اگر غصہ پی لیا تو غصہ پینے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ بولو نا بھائی، آہستہ 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 بہت زیادہ بھی غصہ آئے گا تو آپ پی جاؤ گے. اس عادت ہو گئی، آپ کی بریکیں کیا ہو گئی ہیں؟ مضبوط. ورنہ بڑھاپے میں تو بالکل فیل ہو جائیں گی بریکیں. اگر جوانی میں اپنے اوپر غصے کو قابو کرنے کا آپ نے طاقت پیدا نہیں کی تو بڑھاپے میں تو اور انسان کمزور ہو جاتا ہے نا اعصاب، پھر تو ذرا ذرا سی بات پہ بھڑکتا ہی رہے گا، بھڑکتا ہی رہے گا. تبھی جو آفیسر لوگ ہوتے ہیں نا، سب نہیں، بہت سارے آفیسر جن کو ہر وقت آرڈر چلانے کی عادت ہوتی ہے، بڑھاپا بڑا خراب گزرتا ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے نو کا لفظ کبھی سنا ہی نہیں ہوتا. تو اب بڑھاپے میں تو لوگ نہیں مان رہے ہوتے بات، وہ پھر نو سنتے ہیں تو ایک دم بھڑکتے ہیں، کر بیچارے کچھ سکتے نہیں ہیں تو ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ابھی سے پینے کی عادت ڈال دو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑے، ایک تو بریکیں مضبوط ہو جائیں گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب خیال ہوگا تھوڑے دنوں میں کہ یار جب میں نے جاری کرنا ہی نہیں ہوتا تو لا کے کرنا کیا ہے، تو خود بخود اس کو کوشش کرے گا کہ غصہ مجھ پہ مسلط نہ ہو. تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، کم ہو جائے گا. کیونکہ لوگ بعض علماء کو غصے کی حالت میں دیکھ کے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، دیکھو یہ غصہ، ان کو غصہ آ رہا ہے. تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو، یہ صرف گدھے میں غصہ ختم ہوتا ہے. کچھ کتنا بھی مال ڈال دو، کچھ بھی کر لو، وہ گدھے کا گدھا ہی ہے، کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا. جو آدمی نارمل ہوتا ہے اس کو غصہ بہرحال آتا ہے، ہاں کم آتا ہے، زیادہ نہیں آتا، لیکن آئے گا ضرور، کیونکہ بہت کچھ غلط ہوتا ہے. اللہ نے انسان میں جو غصہ رکھا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے لیے رکھا ہے، تو وہ بالکل ختم کر دیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ابھی آج دوپہر کوئی صاحب ملنے کے لیے آیا، مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں جانے لگا ہوں. ہر وقت کوئی نہ کوئی ملنے آ رہا ہے، ملنے آ رہا ہے، ملنے آ رہا ہے، ملنے آ رہا ہے بے وقت. پھر میں جان چھڑاتا ہوں تو چھوڑ نہیں رہے. بھائی وقت لے کر آؤ جب کسی کے پاس آنا ہے. تو میں تھوڑا سا معمولی سا میں نے غصہ کیا ان کے. میں نے کہا بھائی کوئی ٹائم ہوتا ہے. کہنے لگے نہیں ہم بہت دور. میں نے کہا ابھی آپ کو میں فارغ کر کے جاؤں گا، ادھر گیٹ پہ کوئی کھڑا ہوگا، میں دور سے آیا ہوں. وہاں جاؤں گا تو سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہوں گا گھر کی، وہاں سے آواز آئے گی میں ملنے کے لیے آیا ہوں. پھر گھر جا کے بیٹھوں گا، کوئی دروازہ نوک کرے گا، کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں یا جو مشہور لوگ ہوتے ہیں یہ تو پبلک میں آتا ہی نہیں ہے نا. میں نے کہا ہمیں تو نماز کے لیے آنا ہے، بیانات کے لیے جانا ہے، تو مجبور ہو گئے ہم. تو میں نے کہا میں نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ اتنا غصہ جو ہے نا یہ کس کے لیے اللہ نے رکھا ہے؟ سیلف ڈیفینس کے لیے. ورنہ لوگ محبت میں کیا کریں گے؟ گھول کے پی جائیں گے، گھول کے پی جائیں گے محبت میں. تو وہ آ جاتا ہے انسان کو بھائی کچھ تو تمیز سے آرام سے معذرت کے ساتھ زندگی کو. ابھی وہ آ رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے پی لیا. حور کا تصور جیسے ہی کیا میں نے پی لیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ملاقات ضرور کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن وقت لے کے، ٹائم لے کے آؤ. پھر ہم نہ بیٹھیں تو آپ کا حق، پھر آپ غصہ کریں، آپ کا حق بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے جنت میں وہ وہی چیزیں رکھی ہیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو جنت کو معمولی چیز نہ سمجھیں. یہ ایک حقیقت ہے. جن کی سمجھ میں آ گئیں تو قرآن ان کے حالات بھی بیان کرتا ہے. آپ اسلاف کے حالات دیکھو، اسلاف کے حالات. راتوں کو جاگتے تھے جنت کی لالچ میں. دنیا میں تھوڑی سی چیز کی ہمیں لالچ ہو جائے کیسے پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو اللہ نے جنت اور جہنم، ہاں میں پہلے وہ بات مکمل کر لوں جلدی سے. رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب پہ رحم کرتا ہے. رحیم کا مطلب رحمت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ رحمت بعض علماء کی رائے کے مطابق کہاں ہوگی؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بہت زیادہ رحمت کی ہے، اور جنت تو بہت ہی زیادہ ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اب اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تو اس میں ڈرنے کا تو کوئی، پھر ڈریں کیوں بھائی؟ جب اللہ رحم کرنے والا ہے، کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا، دستور بنتا ہے، آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے؟ جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی، بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے، سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم،
جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا، اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا، ایک لا کہ کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے، میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے، سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دیا. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر، یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی.